حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب آن لائن 10 روزہ تربیتی کلاسز کے اندر شریک ہیں۔ ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے میں 10 روزہ یہ پروگرام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات شروع سے یکم رمضان سے ان کلاسز کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور مختلف عناوین سے آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہم سب کے فیوچر کو تابناک بنائیں، مستقبل کو، آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ آئیے آج ہم جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتے ہیں اور ان 10 روزہ کلاسز میں آج کا یہ دن ہمارے واسطے ایک یادگار دن ہوگا، کیونکہ ہم ایک ایسے عنوان کی طرف آج ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ ہم فیوچر اسٹار تو بننا چاہتے ہیں، ہماری زندگی اچھی ہو جائے، مستقبل تابناک ہو جائے اور ہمارا نام روشن ہو اور ہم اچھے رہیں، خوش رہیں اور پرمسرت زندگی، پروقار زندگی گزاریں۔ لیکن ایک چیز ہماری زندگی میں نسیان ہے، فقدان ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو آئیے اس عنوان کی طرف آج ہم آپ سب کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ عنوان ہے روشن مستقبل اور جسمانی صحت۔ روشن مستقبل اور جسمانی صحت، یہ ایسا عنوان ہے جس پر خوب بولنا چاہیے اور جس کو خوب سمجھنا چاہیے۔ آپ کو ایک مثال دینا چاہتے ہیں ہم۔ یہ پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ ہے، آپ اس پہاڑ پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس اونچے پہاڑ پر، بلندی پر کون چڑھے گا؟ آپ بتائیے۔ ظاہر بات ہے آدمی ہو یا عورت ہو، 2 قسم کے ہوں گے، یا تو تندرست ہوں گے، توانا ہوں گے، مضبوط ہوں گے، یا تو کمزور اور بزدل اور ایک دم لاغر قسم کے ہوں گے۔ جو کمزور ہوں گے وہ فوراً بیٹھ جائیں گے اور ہار مان جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اتنے اوپر جا نہیں سکتے، ہمارا دم چڑھے گا، ہمارے پیروں میں درد ہو جائے گا، ہم وہاں اوپر جانے کی سکت نہیں رکھتے۔ لیکن جو طاقتور ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، اچھا مضبوط ہوگا، جیسے ہی اس کو کہا جائے کہ اوپر چڑھنا ہے وہ فوراً بھاگنا شروع کر دے گا، اوپر جائے گا، پہنچ کے آ جائے گا۔ اب آپ بتائیے بلندی پر کون چڑھا؟ پہاڑ کی بلندی پر، بالائی حصے پر کون چڑھا؟ وہی چڑھا جو مضبوط اور توانا تھا، جس کی صحت جسمانی اچھی تھی۔ وہ شخص کیا ہو گیا؟ بلندی پر چڑھ گیا، اور جو کمزور تھا وہیں پر بیٹھا رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر بھی اگر ہم بلندی پر چڑھنا چاہتے ہیں، فیوچر اسٹار بننا چاہتے ہیں اور ہمارا مستقبل اور ہماری آنے والی زندگی اچھی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی مضبوط ہونا ہوگا، طاقتور ہونا ہوگا اور صحت جسمانی ہماری ایسی ہو کہ ہم بلندی پر چڑھنے کے واسطے بھی ہم پیچھے نہ رہیں۔ تو اگر ہماری جسمانی صحت اچھی ہوگی تو پھر ہم ہر مقام میں آگے بڑھیں گے، بلندی پر چڑھیں گے۔ جیسا یہ مضبوط آدمی بلندی پر چڑھا، اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر ہماری زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، خاردار راستے آتے رہتے ہیں، ان کو پار کرنے کے واسطے جسمانی صحت ضروری ہے۔ اور ایک بات سنیے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے بنیں،
مضبوط بنے، توانا، ہم جو ہے آگے بڑھیں، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ہماری صحت گری ہوئی رہتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی آج دکان نہیں کھولے آپ، تو کیا بولتے ہیں کیا کرنا بھائی، صبح صبح اٹھا دکان کھولنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے رہتے ہیں، ہر 4 دن میں ان کی دکان بن رہتی ہے۔ بھائی کیا بات ہے آپ کی دکان بار بار بن رہتی ہے، کیا کرنا بھائی طبیعت میری خراب رہتی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے، جسمانی صحت میں گراوٹ ہوتی رہتی ہے۔ بعض کو یا تو موٹاپا ہوتا ہے، یا بعض کو دبلاپن ہوتا ہے، یا تو اور دیگر امراض کے اندر شریک رہتے ہیں، شامل رہتے ہیں، کئی امراض کا شکار رہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مستقبل تابناک دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے روشن مستقبل کے منتظر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جسمانی صحت پر ضرور توجہ دیں۔ آج ہم آپ کو دنیاوی تعلیمات کے اعتبار سے، طبی تعلیمات کے اعتبار سے، اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گولڈن ورڈز، اقوال زرین کے اعتبار سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحت جسمانی کیسے اچھی رہ سکتی ہے، اور صحت جسمانی کو ہم کیسے توانا کر سکتے ہیں، اور کس انداز سے ہم اپنے جسم کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آئیے اس تمہید کے بعد میں ہم آپ کو آگے لے جاتے ہیں۔ جسمانی صحت اچھی رہنے کے واسطے، توانا اور مضبوط رہنے کے واسطے جو تعلیمات ہم کو اسلام میں دی گئی ہیں، اور حکمہ اور ڈاکٹرز کے مشورے بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بنیادی اعتبار سے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مکمل اور متوازن غذا ہم استعمال کرنا۔ کیا ہے بولیے؟ مکمل اور متوازن غذا۔ مکمل غذا لینا، اور متوازن مطلب بیلنسنگ، برابر رہنا، نہ بہت زیادہ کھانا نہ بالکل کم کھانا، اس کو بولتے ہیں متوازن غذا۔ تو صحت جسمانی کا بقا اور توانائی مضبوطی کے واسطے نمبر 1 چیز جو بتائی گئی ہے، مکمل و متوازن غذا۔ نمبر 2، جسمانی صفائی۔ جسمانی صفائی بھی ہمارے صحت کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے، باعث بنتی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور نمبر 3 ہے جسمانی ورزش۔ جسمانی ورزش یہ بھی ہماری صحت کو بہتر بنانے کا باعث بنتی ہے۔ وہ کیسے ہے وہ آگے بتائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے حفاظت۔ یہ 4 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور اگر یوں کہا جائے کہ 5ویں چیز بھی صحت جسمانی کا جو ہے باعث بنتی ہے، وہ ہے علاج و معالجہ۔ یہ بھی اس کو شامل کر لیجئے۔ آئیے نمبر 1 ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ مکمل و متوازن غذا استعمال کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہر گھر کے اندر تقریباً جو ہے یہ رونا ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا برابر نہیں کھاتے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، کم کھانا، بلا وجہ کھانے سے رک جانا، گویا کہ ہم پر جو ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے جسم کے حق کو ضائع کرنا ہے اگر کوئی بلا وجہ نہیں کھاتے ہیں تو۔ آج مختلف عنوان سے کھانا بند کر دیا، کھانا نہیں کھاتے۔ کیا بات ہے وہ نہیں کھا رہے؟ ہاں نہیں کھا رہے، ہمارے بچے تو کھانا کھاتی نہیں، صبح کے وقت میں جو ہے چائے پی لیتی، دوپہر میں تھوڑا کھا لیتی، اور شام میں تھوڑا جو ملا وہ کھا لیے۔ ایسا نہیں، بلکہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے رزق، اس کو کھانا چاہیے۔ اور اتنا زیادہ کھا رہے ہیں کہ جو ہے پورا حلق تک آ جا رہا، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بالکل نہیں کھا رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ متوازن غذا ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے متوازن غذا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متوازن غذا استعمال فرماتے تھے، گوشت کا استعمال فرماتے تھے، بکری کا گوشت استعمال فرماتے تھے، بکری کے 10 کا گوشت استعمال فرماتے تھے، اور دودھ استعمال فرماتے تھے، دودھ۔ ہاں،
ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں دودھ لایا گیا، بکری کا دودھ، آپ اس کو استعمال فرمائیں، پورا استعمال فرمائیں۔ اور جو ہے ایک بار صحابہ کرام کی محفل بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک گلاس دودھ لایا گیا، تو تمام لوگوں میں تقسیم کرنے کے واسطے آقا ارشاد فرمائیں، سب کو پلایا گیا، سب کو پلایا گیا۔ ایک گلاس دودھ میں سارے لوگ پی لیے اور بعد میں بچ بھی گیا۔ یہ برکت ہے، اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ تو غرض سے کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ دودھ کا استعمال بھی صحت کے واسطے ضروری ہے۔ آقا نے وہیں پر ارشاد فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اس لیے بچپن سے لے کے 55 تک، مرنے تک ہم دودھ کے محتاج رہتے ہیں، دودھ کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آج زمانہ ایسا ہو گیا، بعض بچے یا بچیاں دودھ پینے کو مایوس سمجھتے ہیں، دودھ نہیں پیتے، حالانکہ بچپن میں دودھ پی کے بڑے ہوئے۔ شیر خار کی عمر، شیر خارگی کی عمر کہتے ہیں دودھ پینے کی عمر، دودھ پی پی کے بڑے ہوئے، لیکن اب بڑے ہو جانے کے بعد جبکہ دودھ کے اندر اتنے ساری جو ہے وٹامنس ہوتے ہیں اور فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، اور دودھ جنت کی غذا ہے، جنت میں اللہ نے دودھ کی نہر کو جاری کیا ہے، لیکن دودھ کا استعمال نہیں کرتے۔ دودھ کا استعمال کرنا یہ متوازن غذا ہے، مکمل غذا ہے۔ اسی لیے جو پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ دودھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی دودھ کا استعمال کیا ہے، ہم بھی دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے متوازن غذا کے اندر کھجور بھی ہے، کھجور کا استعمال، کھجور کا استعمال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کا استعمال کیا ہے، اور کھجور کا استعمال کرنے کی وجہ سے کھجور کا استعمال اللہ کے نبی نے کیا ہے اور بار بار کھجور کا استعمال کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کھجور کے باغات زیادہ ہیں، کھجور کے باغات، بلکہ مدینے کو کھجور کا شہر کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی غالباً روایت ہے اور شمال ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کبھی کبھی 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا، صرف 2 کالی چیزیں استعمال فرماتے تھے، فرمایا کہ ایک پانی، ایک کھجور۔ اب اندازہ کیجئے 2 مہینے تک صرف کھجور استعمال کر رہے ہیں، پانی استعمال نہیں، اور کھجور اور پانی استعمال کر رہے ہیں، کھانا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے روزہ رکھنے کے واسطے کوئی چیز نہ ہوتی تھی، کھجور استعمال کرتے تھے، سحر کرتے تھے، کھجور کے ذریعے سحر کر رہے ہیں، کھجور کے ذریعے 2 مہینے تک جو ہے کھا کے جو ہے گزارا کر رہے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ نہ کھانا، نہ سالن، نہ روٹی، کچھ نہیں، مگر کھجور کھا رہے ہیں، کھجور سے جو گزارا ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھجور کے اندر اتنے سارے وٹامن ہیں، اتنے سارے فائدے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے کئی سارے وٹامنس حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھجور ہے، تو گھر والے بھوکے نہیں رہ سکتے۔ غرض ہے کہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مکمل متوازن غذا استعمال کرنا ہے، اس کے واسطے اللہ کے نبی نے گوشت کا استعمال کیا، دودھ کا استعمال کیا، کھجور کا استعمال کیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، کھجور استعمال کریں، اور جو گھر میں ہم کو ہمارے والدین لا کر دے رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کا استعمال کریں، بھوکے نہیں رہنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو، تابناک ہو، اور روشن ستارے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کھانے پینے کے اندر ہم اچھا کردار اختیار کریں، یعنی کہ اتنا بھی بہت زیادہ نہ کھائیں کہ حلق تک آ جائے، کم سے کم متوازن غذا۔ یہ عجیب حال آج کے زمانے میں ہوتے جا رہا ہے، کھانے سے ہم جو ہے احتیاط کر رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، نہیں کھا رہے، بھوک لگی تو نہیں کھا رہے، برداشت کر رہے ہیں۔ ارے بھائی گھر میں رکھا ہوا ہے نہیں کھا رہے۔ بعض لوگ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، ترستے ہیں، لیکن ہمارے بعض بھائی بہنیں ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں سب کچھ رہتا ہے، ان کے والدین لا کر دیتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، مگر یہ کھا نہیں رہے، کھانے پینے سے احتیاط کر رہے ہیں۔
اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلا اسٹیپ جو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، جو آپ کے سامنے ہم نے بات رکھی ہے، کہ صحت جسمانی کے واسطے مکمل اور متوازن غذا کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ جسمانی صفائی۔ جسمانی صفائی جسمانی صحت کے واسطے بہت ضروری ہے۔ ہاں، ہم روشن مستقبل چاہتے ہیں مگر ہم صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اسی لیے آپ گھر میں کبھی تشریف لاتے تھے باہر سے تو آتے ہی پہلے مسواک فرماتے تھے۔ مسواک سے جسمانی صفائی ہے، منہ کی صفائی ہے۔ تو یہ دانت کا صاف رکھنا، منہ کا صاف رکھنا، منہ سے بو نہیں آنا، یہ ہمارے روشن مستقبل کا باعث ہے۔ ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے، ہم چاہتے ہیں بس خالی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس ہم آگے بڑھنا، منہ سے بدبو آ رہی۔ تو ظاہر بات ہے ہم کہیں کسی کے پاس جائیں گے تو وہ آدمی ہم سے کراہت کرے گا، ہم کو نہیں چاہے گا۔ تو مسواک کرنا، ہمیشہ منہ کو صاف رکھنا، پاک صاف رکھنا، اور اس کا ذریعہ ہے مسواک، اور اس کے علاوہ اور جو بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں کریے۔ اسی طریقے سے اور جو ہم کو استعمال کرنا ہے وہ ہے مونچھ کاٹنا۔ مونچھ کے جو بال ہوتے ہیں مرد حضرات کے واسطے، ان کو چاہیے کہ جو ہے یہ بال منہ کے اندر نہ آئیں، یہ بھی صفائی کا باعث ہے، صحت جسمانی کا ذریعہ ہے۔ یہ مونچھ کو عربی میں شارب کہا جاتا ہے۔ شارب کے معنی پینے والا، تو یہ الٹا نام رکھا گیا اس کا، برعکس، یعنی کہ یہ شارب نہیں ہونا، پینے والے نہیں ہونا، یعنی کہ پانی پینے والے نہیں ہونا۔ ہم جب پانی پیتے ہیں تو پانی ہم پینا، ہماری مونچھ پانی نہیں پینا۔ ہاں، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے مونچھ کو بڑے رکھنا، اتنے بڑے رکھنا کہ جو ہے جب پانی پی رہے ہیں تو ہمارے پانی میں، گلاس کے پانی میں وہ ڈوب رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہے، جسمانی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ناخن، ہمارے ناخن نکالنا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فطرت انسانی میں شامل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، اور حکماء بھی، اطباء بھی، ڈاکٹرز بھی ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ناخن کاٹنا، ہر جمعہ ناخن کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر گندگی بیٹھ جاتی۔ گندگی بیٹھنے سے ہم ویسے اگر کھائے تو وہ چیز پیٹ میں جاتی، گندگی جانے سے پھر ہماری جسمانی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ جسمانی صحت خراب ہو گئی، ہمارا فیوچر خراب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ناخن کا تعلق فیوچر اسٹار سے ہے، ناخن کا تعلق روشن مستقبل سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ روشن مستقبل ہو، مگر ہم خیال ہی نہیں کر، ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اندر آگے مائل کچلے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں، کیسی ہم کو تعلیمات دیے ہیں، ناخن کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہے ناک کا صاف کرنا۔ ناک کی صفائی، یہ بھی فطرت انسانی میں شامل ہے اور صحت جسمانی میں شامل ہے۔ اگر ہم ناک کو صاف نہیں رکھتے ہیں اور چھوٹی انگلی کے ذریعے سے ناک کو بار بار وضو کرتے وقت صاف نہیں کرتے ہیں تو گندگی پھیل جاتی ہے اور اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے عالم اور زاہد بنے ہوئے رہتے ہیں اور ان کے ناخن بڑے رہتے ہیں، بال بڑے رہتے ہیں، مونچھ کے بال بڑے رہتے ہیں، بغلوں کے بال جو ہے بڑے رہتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ جو کھانا کھا کر خلال نہ کریں اور جو اسی طریقے سے استنجا کر کے اپنا ہاتھ صاف نہ کرے اور ناخن وغیرہ نہ نکالے اور وہ اپنے آپ کو عابد اور زاہد بڑے ہونے کا دعویٰ کرے، تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ وہ عابد زاہد نہیں بلکہ وہ گندا انسان ہے، کیونکہ اس نے استنجا کر کے ہاتھ صاف نہیں کیا۔ علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ استنجا سے جب ہم آتے ہیں ٹوائلٹ سے تو اس وقت میں ہم فارغ ہو کر بعد میں یہ ہاتھ کو اچھی طرح سے صابن سے دھونا چاہیے،
نہیں تو کیا ہوگا، گندگی یا اس کے اثرات، اس کی بدبو وغیرہ ہاتھ میں لگی رہے گی، اور جو ہے اگر کسی طریقے سے وہ منہ کو لگ جائے یا جو ہے ناک کو لگ جائے تو پھر وہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، اس سے ہمارا جسم خراب ہو جائے گا، صحت جسمانی کا نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیے کیسی کیسی تعلیم ہے، سرما لگانا، بغلوں کے بال صاف کرنا، اور ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو اشرائے فطرت کے نام سے احادیث کے اندر موجود ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ جسمانی صفائی بھی یہ ہمارے فیوچر اسٹار کا باعث ہے، فیوچر اسٹار بننے کا ذریعہ ہے، روشن مستقبل کا ذریعہ ہے۔ ہم کہیں انٹرویو دینے کے واسطے گئے، مثال دے رہا ہوں، تو وہاں پر سامنے والا دیکھتا ہے آپ کے بال کیسے ہیں، سلیقے سے جمے ہوئے ہیں کیا نہیں ہیں، آپ کے کپڑے کیسے ہیں، سلیقے سے ہے یا نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے، سامنے والا انٹرویو لینے والا HR وغیرہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص اپنے بالوں کو ترتیب سے نہیں رکھ سکا تو ہماری آفس کو ترتیب سے کیا رکھ سکے گا، یہ اپنے جسم کا صحیح خیال نہیں کر سکتا تو ہمارے آفس کا صحیح خیال کیا کر سکے گا، ریجیکٹ۔ اچھی تعلیم ہے، اچھی ڈگری ہے اور سب کچھ ہے، مگر ریجیکٹ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری باڈی لینگویج کو بھی دیکھتے ہیں لوگ، اس لیے موٹیویشن بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، وہاں پر صرف انٹرویو کیسے فیس کیا جائے آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ صفائی کا خیال کیا جائے، ہمارا جسم صاف ہو، پاک صاف ہو، چہرہ صاف ہو، منہ سے بو نہ آئے، اور جو ہے دانت ہمارے پیلے نہ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری جو ہے گویا کیوں سمجھے کہ روشن مستقبل کا باعث ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تیسری چیز کی طرف۔ تیسری چیز ہے جو ہمارے فیوچر اسٹار بننے کا ذریعہ ہے اور ہمارے روشن مستقبل کا ذریعہ ہے، وہ ہے جسمانی ورزش۔ ہاں، جسمانی ورزش بھی یہ ہمارے روشن مستقبل کا باعث ہے اور ہمارے پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگانے کا بھی مقابلہ کیے ہیں، کس کے ساتھ میں؟ اپنے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آپ مقابلہ کیے ہیں۔ ایک بار مقابلہ ہوا، حضرت عائشہ آگے بڑھ گئے، اور ایک بار مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، تو آپ فرمائیں کہ یہ اس کا بدل ہو گیا کہ ایک بار آپ آگے بڑھ گئے، دوسری مرتبہ ہم آگے بڑھ گئے۔ یہ دوڑ لگانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسانی صحت میں بہتری آتی ہے، جسم میں توانائی آتی ہے اور نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم کو کہا جائے کہ یہاں سے وہاں تک دوڑو، دور تک دوڑو، اگر ہم طاقتور رہیں گے تو جیسے ہی بولا جائے فوراً ہم بھاگنا شروع کر دیں گے، اگر کمزور رہیں گے تو وہیں پر سوچتے بیٹھ جائیں گے، چلے بھی گئے تو کچھ دیر جانے کے بعد میں ہاں دم آنا شروع ہو جائے گا۔ تو دوڑنا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسانی صحت میں بہتری آتی ہے اور انسان کیا کرتا ہے، کئی سارے چیزیں اختیار کر سکتا ہے اور ثواب بھی پا سکتا ہے، اس کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گھر مسجد سے کچھ دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے، ہم لوگ جو ہے گھر اپنا وہ بیچ کر مسجد کے قریب میں لینا چاہ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ میں کیوں؟ فرمایا کہ اگر تمہارا گھر دور رہے گا تو دور گھر سے مسجد کو چلتے ہوئے آئیں گے، پیدل آ جائیں گے، چلتے ہوئے آئیں گے، تو جتنے قدم چلتے ہوئے تم مسجد کو آئیں گے، ہر قدم پر تم کو نیکی بھی جائے گی۔ تو گویا کہ قدموں کے چلنے پر نیکیوں کا جو ہے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے، مجدہ دیا ہے، اور چل کر آنے میں زیادہ فائدہ بھی ہے، اس لیے آقا نے فرمایا کہ گھر وہیں پر رہنے دو، مت بیچو۔ یہ اس طرح کا ارشاد فرمانا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور چلتے ہوئے آتا ہے مسجد کو، تو جتنے قدم چلتے ہوئے آتے ہیں اس پر کیا ملتا ہے؟ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو چلنا، دوڑنا، صفت لے جانا، یہ تمام چیزیں روشن مستقبل کا ذریعہ ہے۔ آج ہماری زندگی سے یہ چیز مفقود ہے، آج ہمارے پاس چلنے کا رواج ہی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ گاڑیوں کا استعمال، کاروں کا استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کا موقع کم آ رہا ہے۔
ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، پھر آفس میں جاتے ہیں، جا کے جو ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آفس کے باہر نکلے پھر گاڑی سے لے کے بازار میں گئے۔ بہرحال ہر جگہ ہم کو صرف گاڑی کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے جو 11 نمبر کے دو ٹائر دیا ہے اس کا استعمال کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پیروں کی توانائی ختم ہوتے جا رہی ہے، چلنا پھرنا کم ہوتے جا رہا ہے۔ اور جب چلنا پھرنا کم ہو جائے گا، تھوڑا بھی کام میں لگائے پیرا درد ہو جا رہا ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ کہیں جاب کے لیے گئے، کہیں ملازمت کرنے کے واسطے گئے، کہیں تجارت کرنے کے واسطے گئے، تھوڑا کام کر لیے، تھوڑا جو ہے وقت دے دیے، پیرا درد دے رہا ہے، بیٹھ جا رہا ہے یا چھٹی کر رہا ہے۔ اب بتائیے کیسے ہمارا روشن مستقبل ہوگا، کیسے ہمارا جو ہے فیوچر اسٹار بننے کا ہم خواب مکمل کر سکیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا اگر ہمارے اندر چلنے پھرنے دوڑنے کی اگر عادت رہے گی تو ہم جو ہے مستقبل میں بھی دوڑنے والے بن جائیں گے، ہمارا کیریئر بھی اور ہمارا فیوچر بھی مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ تو ہم نے پہلی بات عرض کی جسمانی ورزش میں دوڑنا، یہ بہت اچھا عمل ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام دوڑتے تھے، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بھی جو ہے دوڑنے کا مقابلہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے دوڑنے کا بھی مسابقہ رکھتے تھے۔ ہاں گھوڑے، تو معلوم ہے کہ گھوڑوں کا دوڑنا، اونٹنی کا دوڑنا، یہ بھی ان کے لیے جسمانی صحت کا باعث ہے۔ تو انسان کے واسطے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی جو ہے دوڑنے کا چلنے کا پھرنے کا عادی ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنا روشن مستقبل بنا سکتا ہے۔ آج ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور ایک چیز جو جسمانی ورزش میں آتی ہے وہ ہے تیر اندازی، تیر مارنے کا سیکھنا۔ یہ بھی جو ہے ہماری جسمانی ورزش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تیر مارتے ہیں، تیر مارنے کا فن سیکھتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے، نشانہ جا کے بیٹھتا ہے۔ تو نشانہ جب ہم کسی پہ لگاتے ہیں تو نشانہ، اب ہم دور وہاں پہاڑ پہ کوئی ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو مارنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، بہت دیر تک جو ہے کوشش کرتے ہیں، نشانہ لگاتے ہیں، تیر لے کے بیٹھتے ہیں، پورا دماغ اس میں لگاتے ہیں، اب مارا جائے تو اس کو جا کے لگ جائے گا، اب مارا جائے تو جا کے اس کو لگ جائے گا۔ اس طرح پورا دھیان، توجہ یکسوئی رہتی ہے، پھر تیر مارتے ہیں تو جا کے اس کو لگ جاتا ہے، جب لگ جاتا ہے تو وہ شکار ہو جاتا ہے، پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تیر اندازی کے فائدے کتنے ہوئے؟ دماغ کنٹرول میں آ رہا ہے، دماغ تیز ہو رہا ہے، روشنی تیز ہو رہی ہے، یکسوئی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو تیر اندازی سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمارا دماغ تیز ہو جائے تو کاروبار کے اندر بھی ہمارا دماغ تیز ہوگا، پڑھنے کے اندر بھی دماغ ہمارا تیز ہوگا، اور دیگر تمام چیزوں کے اندر بھی دماغ ہمارا ایسے ہی چلے گا جیسے تیر مارتے وقت میں دماغ چل رہا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تیر اندازی کا فن سیکھو، اس میں فائدہ ہے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ماشاءاللہ تیر اندازی کا فن جاری ہے، اور اس کو گیمز کے اندر اس کو جو شامل کیا ہے، اسپورٹس کے اندر۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم تیر اندازی کو سیکھیں، تیر اندازی کے مقامات قائم کریں، ایسے سینٹرز قائم کریں جہاں پر تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ یقیناً آج اس کا استعمال بہت کم ہو رہا ہے، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن کوئی مشکل نہیں، لیکن تیر اندازی کے فوائد تو ہم کو حاصل ہو جائیں گے، اس لیے تیر اندازی بھی سیکھنا چاہیے۔ اور تیراکی ہے، تیرنا، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، اس کو بھی حدیث کے اندر سراہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں، ورزش ہے، آج کے زمانے میں کراٹے ہے، اور جو ہے دیسی ورزش ہے، جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، بہرحال اپنے جسم کو توانا اور مضبوط رکھنے کے واسطے، نشاط اور پھرتیلا رکھنے کے واسطے جو چیزیں اختیار کر سکتے ہیں، جسمانی ورزش کی ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور صبح کے وقت میں اٹھنا، اور صبح اٹھ کر واکنگ کے لیے جانا، اور جو ہے صبح کے وقت میں اٹھ کر صبح کی ہوائیں استعمال کرنا، یہ ہماری جسمانی صحت کا باعث ہے، اور یہی جسمانی صحت اور جسمانی ورزش ہم کو روشن مستقبل کا باعث بنتی ہے۔ آئیے آخری چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں، اور ایک آخری چیز جو آپ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جو جسمانی صحت کا باعث ہے، مضر صحت کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حفاظت کریں۔ کیا حفاظت کریں؟ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں جو چیز مضر صحت ہے۔
صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال نہ کریں جس سے ہماری صحت میں نقصان ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے، فرمایا کہ تم برتن میں سانس مت لو جب تم پانی پیتے ہو۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ برتن میں سانس لینے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب ہم برتن میں سانس لیتے ہیں تو جراثیم پانی کے اندر جائیں گے یا کھانے کے اندر جائیں گے، پھر وہی ہم اس کو استعمال کریں گے تو اپنے پیٹ میں واپس جائیں گے، نقصان دہ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ گرم چیز کو پھونک مت مارو، پھونک مار کر استعمال نہ کرو۔ کیوں تعلیم دی ہے یہ؟ آقا نے اس لیے تعلیم دی ہے کہ اگر ہم پھونک ماریں گے، چائے پی رہے ہیں، گرم دودھ پی رہے ہیں یا گرم اور کوئی چیز پی رہے ہیں یا گرم کھانا ہے، پھونک مار رہے ہیں، عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حفاظت جسمانی کے خلاف ہے۔ اگر ہم پھونک مار کے استعمال کریں گے یا سانس لیں گے پانی میں یا کھانے میں تو اس وقت میں کیا ہو جائے گا؟ نقصان دہ ہو جائے گا، جس سے جسمانی صحت کے واسطے یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے برتن کو ڈھانکنے کا حکم ہے۔ حدیث میں ترمذی کے اندر روایت ہے، ترمذی جلد نمبر 2 کے اندر، کہ تم رات میں برتن کو ڈھانک کر رکھو، کھلا مت رکھو۔ مشکیزہ ہے پانی کا تو اس کا ڈھکن لگا دو، گھڑا ہے پانی کا تو اس پہ ڈھانپ دو، پانی کا ٹب ہے تو اس پہ ڈھانپ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کھلا رہیں گا تو اندر کوئی گندی چیز گر سکتی ہے، زہریلی چیز گر سکتی ہے، جس کو بعد میں ہم استعمال کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، جراثیم اندر جا سکتے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں یہ حفاظت کی لائن سے ہیں، جسمانی حفاظت کی لائن سے ہیں، کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ہماری جسمانی صحت خراب ہو جائے گی۔ اب غور کیجئے، جو بھی چیزیں ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہم قیاس کریں کہ جو بھی چیزیں صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کا استعمال کرنا صحت کو خراب کرنا ہے، اور صحت کو خراب کرنا گویا کہ ہم اپنے روشن مستقبل کو خراب کر رہے ہیں۔ صحت خراب ہے تو مستقبل کیسے ہم اپنا روشن ہوگا؟ آج کے زمانے میں گٹکا ہے، گٹکا استعمال کرنا، سگریٹ استعمال کرنا، تمباکو استعمال کرنا، شراب استعمال کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مضر صحت ہے۔ اور افسوس یہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے یہ مضر صحت ہے بول کے۔ گٹکے کی جو پاکٹ ہے اس پہ آپ دیکھیے، زردے کی پاکٹ پہ یا اس کے ڈبے پر دیکھیے، یا سگریٹ کے پاکٹ پر دیکھیے، یہ مضر صحت ہے بول کے لکھا ہوا رہتا۔ بلکہ آج کل تو جو ہے فوٹو ڈال رہے ہیں، کینسر جو آدمیوں کو ہوتا ہے نا، یہ منہ پھٹا ہوا یا جو ہے سینہ پھٹا ہوا، اس طرح جو ہے سینے کے اندر جو ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا پکچر یا اور کوئی مختلف پکچر جو کینسر کے ہوتے ہیں وہ پکچر ڈال رہے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ اس کے اوپر جو ہے پکچر ڈالا ہوا ہے، امیج ڈالا ہوا ہے کہ یہ چیز استعمال کرنے سے فلاں آدمی کو ایسا ہوا، اس کے باوجود بھی استعمال کر رہے ہیں۔ سگریٹ بھی استعمال کر رہے ہیں، گٹکا بھی استعمال کر رہے ہیں، تمباکو استعمال کر رہے ہیں، اور امید کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہوگا، تابناک ہوگا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم یہ استعمال کریں گے تو ہماری دیکھنے والی نسل بھی استعمال کرے گی۔ ہمارے ابا استعمال کرتے تھے، ہم بھی استعمال کریں گے۔ ہمارے دادا استعمال کرتے تھے، ہم بھی استعمال کریں گے۔ ہمارے دادی نانی استعمال کرتے تھے تمباکو، تو ہم بھی استعمال کریں گے۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ غلط چیز کا رواج دینا ہے، اور جو ہے جو اپنے لیے صحت کا جو نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر اسٹار بنے، روشن مستقبل ہمارا اچھا ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں گٹکا، سگریٹ اور جتنے نقصان دہ چیزیں ہیں ان تمام سے بچیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی ہیں، اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، حکماء بھی کہتے ہیں، اطباء بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے ہم سب آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی صحت کو مضبوط بنائیں گے تاکہ ہم روشن مستقبل والے بن جائیں، تاکہ ہم ایسے صحت مند رہ کر ہمارے ملک کو ترقی دیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہم
ہم جو ہے ایسا کارنامہ انجام دیں کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے۔ یہ سب موقوف ہے جسمانی صحت پر۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے ڈاکٹر مزمل انظر صاحب کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مزمل انظر صاحب یہ ہمارے اچھے دوست ہیں اور ہیومن کیئر کے آپ ڈائریکٹر ہیں اور کئی سارے آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم آپ کو جو ہے ڈاکٹر مزمل صاحب کی زبانی ٹپس فار ہیلتھی لائف بتانا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کی زبانی کہ ڈاکٹر صاحب ہم کو جو ہے کچھ تعلیم دیے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے، جسمانی بہتری کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے۔ معمولی چیزیں ہیں لیکن اس کا جب ہم خیال کریں گے تو ہماری صحت بہتر ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کو عرض کیے ہیں۔ اب ہم ڈاکٹر مزمل صاحب سے ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں مزید کچھ باتیں آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے پر ڈاکٹر مزمل صاحب سے ہم استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوئکلی ایسے کچھ چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو عام زندگی میں صحت کے لیے بہت ہی ضروری اور مفید ہیں، لیکن آج کے لائف اسٹائل میں وہ چیز نگلیکٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، صحت تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، ایک ہماری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو رہے، خوشحال رہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، ہم اس کو اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور آج کل تو لائف اسٹائل کے حساب سے یہ چیزیں عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں ریمائنڈر کے طور پر بالکل بیسک چیزیں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگ بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کوئی ایک راکٹ سائنس بتائیں گے جس کی وجہ سے ہماری صحت بالکل چینج ہو جائے گی، ہم لوگ نئے ٹپس لے کر کے اپنی زندگی میں آئیں گے تو ہماری صحت چینج ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ ریمائنڈر رہے گا کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے جو ہے نا بریک کے لیے ہم ایک ایکسرسائز بریک دن بھر میں لینا چاہیے۔ ایکسرسائز بریک کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ سمجھیے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے دن میں 8 گھنٹے کی، آپ 8 گھنٹے سسٹم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 8 گھنٹے میں آپ شاید بمشکل 2 سے 3 مرتبہ اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو فزیکل دوسرے پارٹس ہیں، آپ کے مزلس ہیں، آپ کے نرو ہے، سرکولیشن ہے، اور آپ کی اسپائن کا پوسچر ہے، گھٹنوں کا مومنٹ ہے، شولڈرز کا مومنٹ ہے، یہ ساری چیزیں 8 گھنٹے میں پوری طریقے سے جو ہے نا وہ رک نہیں جاتی ہیں، مگر اس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہر 30 منٹس کے اندر 30 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ ایک چھوٹا سا راؤنڈ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر کے جاگنگ کر کے آئیں یا واکنگ کر کے آئیں، ایک چھوٹا سا بریک صرف 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا لیجئے اور ایک راؤنڈ لگائیے، اپنے روم کے اندر ایک راؤنڈ لگائیے، باڈی کو اسٹریچ کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے ہاتھ پیر باڈی کو اسٹریچ کیجئے، جس میں خصوصاً آپ اہمیت دیجئے آپ کے شولڈرز کو، چونکہ وہ بہت زیادہ رک جاتے ہیں کام کرنا، اور دوسرا اہمیت دیجئے آپ کے اسپائن کو۔ اسپائن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو پوسچر کی وجہ سے سی شیپ بننے لگتی ہے، تو اس کو پیچھے کی طرف اس کو بینڈ کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے آپ جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف بینڈ کیجئے، اور پھر اپنے لیگ کو اوپر اسٹریچ کیجئے، ٹھہر کر کے اپنے لیگ کو اسٹریچ کیجئے اور اپنے گردن کے مومنٹس دیجئے۔ یہ مومنٹ ہر 30 سیکنڈ میں ہارڈلی 1 منٹ کے اندر آپ کے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہر 30 منٹ کے بعد اگر آپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ صحت کے اوپر آپ کے کافی زیادہ چینجز انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے۔ دوسری چیز ہے کہ پہلے ہم لوگ بولتے تھے کہ موبائل کو دیکھنا، آن لائن آنا، لیکن ابھی ہم لوگ بول رہے ہیں کہ گو آف لائن، یعنی کہ آپ تھوڑا سا موبائل فون، الیکٹرانک ڈیوائس جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آف لائن چلے جائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جتنے دوست فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا انسٹاگرام پر یا دوسرے سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں ہمیشہ آپ کو ان پر نظر رکھنا ضروری نہیں ہے، تو ان کے لیے کچھ وقت مقرر کیجئے، اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کیجئے۔ آج کل تو ایک ضرورت زندگی بن گیا ہے سوشل میڈیا، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، تو اوائڈ اگر نہیں کر سک رہے ہیں تو کچھ اس میں آپ رولز بنا لیجئے، اس میں بھی آپ سیٹ کر لیجئے ایپ کے اندر کہ میرا دن بھر میں پرٹیکولر اتنا ٹائم ہی سوشل میڈیا پہ جائے گا، اس سے زیادہ میرا ٹائم سوشل میڈیا پہ نہیں جائے گا۔ تو جتنا ہو سکتا ہے الیکٹرانک ڈیوائسز سے باہر آئیے اور باہر آ کر کے کچھ وقت اسپینڈ کیجئے۔ آپ کو محسوس ہو کہ اب میرے ساتھ میں جیب میں یا کہیں بھی خریدنے کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس نہیں ہے، تو کچھ وقت روزانہ اس طرح جتنا زیادہ ممکن ہو سکے، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آپ اس کو اسپینڈ کیجئے۔ تیسری چیز ہے آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں اس سے باہر آئیے، کھلی ہوا میں آپ کا روزانہ کچھ وقت جو ہے اسپینڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ہماری لائف اسٹائل ایسی ہو گئی ہے کہ ہم 24 گھنٹے چھت کے اندر ہی رہ
رہ رہے ہیں، ایک بند کمرے میں یا بند گھر میں، بند آفس میں، یا جہاں بھی رہ رہے ہیں، وہ کھلی ہوا آسمان کے نیچے نہیں آ رہی، لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے. چاہے وہ گارڈن وغیرہ رہے گا تو بہت اچھا ہے، اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو صرف آپ روڈ پہ آ جائیے، کھلی ہوا میں آئیے اور کچھ وقت اپنا اسپینڈ کیجیے. کم سے کم آدھا گھنٹہ ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ دن بھر میں آدھا گھنٹہ اپنے گھر کے باہر کسی بھی کھلی ہوا میں آپ کو اسپینڈ کرنا ہے. بات کی چیز ہے سب سے اہمیت والی، وہ ہے سلیپ. تعین کے لیے ایک روٹین بنائیے، کم سے کم 8 گھنٹے آپ کی نیند کنٹینیوس ایک ہی لیول میں ہونا چاہیے. تو یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو ایک روٹین میں لائیے. کوئی بھی روٹین ہو، 8 گھنٹے کی نیند کنٹینیوس ہونا چاہیے. پھر اگر آپ اس سے زیادہ بھی مت رکھیے، اس سے کم بھی مت رکھیے. ہم لوگ جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ صرف 8 گھنٹے کی نیند ہے، اور صرف ایک ہی اس میں، وہ ایک ہی اس میں اسی لیے بولتے ہیں کہ نیند کے اندر ایک سائیکل ہوتی ہے، اسٹیج 1 اسٹیج 2 ڈیلٹا سلیپ REM سلیپ، یہ ایک سائیکل ہوتی ہے. وہ اسٹیجز پورے پار کر کے جب آدمی باہر آتا ہے تبھی آدمی اپنے آپ کو فریش اور سکون محسوس کرتا ہے. لیکن اگر وہ سائیکل پوری نہیں ہوتی تو ہمارے جسم کے اندر جو ریفریش ہونا چاہیے، جو نظام جو ہے پھر سے سٹارٹ ہونا چاہیے، ری اسٹارٹ ہونا چاہیے باڈی، وہ نہیں ہو پاتی. اسی کی وجہ سے ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں. ہارمونز جو چینج ہوتے ہیں، شوگر، تھائرائڈ کے جو ڈیزیز آج کل آ رہے ہیں، اس میں ایک اہم وجہ آپ کی سلیپ سائیکل ہے. اور پھر ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹپ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہمیشہ کچھ نئی چیز سیکھنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا جو ہے بدلاؤ لائے گا. چاہے آپ کسی بھی ایج میں ہوں، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ایک نئی زبان سیکھیے، کوئی نئی ٹیکنالوجی سیکھیے، کوئی نیا کورس کیجیے. کچھ بھی ہو اپنی زندگی میں، لرننگ اسٹیج ہمیشہ رہنا چاہیے. اس سے آپ کی زندگی کی صحت پر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. تو ہمیشہ ایک نئی چیز سیکھنے میں اپنا وقت دیں. تو یہ تھا بالکل مختصر سے کچھ ٹپس آپ کی زندگی میں. انشاءاللہ اگر ہم یہ 4-5 چیزیں اپنی زندگی میں لاتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے اوپر اگر ہم لوگ ایک ایک کر کے اگر عمل کرنا شروع کریں تو آپ خود ان بیسک ٹپس سے اپنی زندگی نے، اپنی صحت نے، اسپیشلی آج کے ہارمونس میں جو شوگر وغیرہ اور BP تھائرائڈ کے پیشنٹس ہیں، اس میں کافی چینجز محسوس کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی انرجی لیولز میں کافی چینجز محسوس کریں گے، آپ کے بونس میں کافی چینجز محسوس کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ڈیلی ڈیسیشن میکنگ کے جو آپ کے اسکلز ہیں، جو آپ کے فیصلہ لینے کے اسکلز ہیں، اور کوئی چیز کو برداشت کرنے کے جو اسکلز ہیں، انشاءاللہ یہ 4-5 ٹپس کے ذریعے ان چیزوں میں آپ بہت جلد فائدہ محسوس کریں. ابھی آپ نے ڈاکٹر مزمل صاحب سے سنا، کتنے اچھی باتیں آپ نے بیان کی ہیں. اب ہم آخر میں فیوچر اسٹار اکیڈمی کی جانب سے اور منبر محراب فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کی جانب سے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بچے اور بچیاں دیکھ رہے ہیں، اپنے جسمانی صحت کا خیال کریں، اپنے کسی ایک ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ان کے مشورے کے مطابق رہیں، زندگی گزاریں. اپنا فیملی ڈاکٹر کسی کو بنائیں، فیملی عالم کسی کو بنائیں کہ جس کے ذریعے سے آپ دین کے مسائل پوچھیں، اور جس کے ذریعے سے، جس ڈاکٹر کے ذریعے سے آپ صحت کے مسائل اور صحت کے بارے میں معلومات کریں. اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر آپ کے جو ہے گاؤں میں، شہر میں یا اسٹیٹ میں جو بھی صحت کو بہتر بنانے کے ذرائع ہیں اس کو اختیار کریں. ورزش کرنے کا اہتمام کریں، جتنے باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا خیال کریں. اور مساجد کے ذمہ داران سے ہم گزارش کرتے ہیں، یا مدارس کے اور اسکول کے ذمہ داران سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمیٹی کی جانب سے ایک جو ہے کہیں ہال، مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے باہر کہیں دوسرے مقام پر ایسا کچھ انتظام کریں کہ ہمارے مصلی جو نماز پڑھنے کے واسطے آتے ہیں ان کے واسطے بہتر دینی تعلیم کا مکتب بھی ہو، اور وہاں پر جو ہے ان کے واسطے صحت جسمانی کا ایک ورزش کرنے کا ایک اعلیٰ بھی یا جو ہے ایک جو ہے مقام بنایا جائے، تاکہ یہ بچے جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنیں، روحانی اعتبار سے مضبوط بنیں، تعلیم کے اعتبار سے مضبوط بنیں. اور جو متمول جو مالدار حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے، ایک 4-5 لاکھ روپے جو ہے ایک ایسا مقام، ایسا جو ہے ایک جگہ بنائیں جہاں پر ہمارے جو ہے بچے، نوجوان بچے یا بڑے لوگ آئیں اور آ کر جو ہے جسمانی صحت کا جو ہے جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے واسطے وہاں پر تربیت حاصل کریں. یہ اگر ہم قائم کریں گے تو ہم فیس کے ذریعے سے اپنا جو لگایا ہوا بجٹ ہے وہ واپس لے لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوشل ورک ہو جائے گا، خدمت خلق ہو جائے گی، اور ہمارے بچے
اچھے جسم والے بن جائیں گے، اچھے جسم والے بن جائیں گے، اچھے ملکی بنیں گے، اچھے ملکی بنیں گے تو ملک کو اچھا بنائیں گے اور اچھے تاجر بنیں گے، اچھے بزنس مین بنیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کما تو رہے ہیں، پیسہ پورا گنوا میں رہے ہیں، دواخانوں کے اندر کما تو رہے ہیں، لیکن جو ہے جسمانی صحت صحیح نہ ہونے کی بنا پر ہم کھا نہیں سک رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوگا کہ ہم اپنے جسمانی صحت کو بہتر بنا کر اپنے فیوچر کو تابناک بنائیں گے، روشن بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی شریک ہیں آپ سب اس طرف توجہ دیں اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ایک ایک طریقہ ہمارے واسطے فیوچر اسٹار بننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔